اللہ الرحمن الرحیم کتاب الغصب، یہ کتاب ہے غصب کے بیان میں۔ غصب کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو زبردستی لینا، اور اصطلاحی معنی ہے قیمت والی چیز مالک کی اجازت کے بغیر لینا۔ لغوی معنی ہے زبردستی کوئی چیز لینا، اور اصطلاحی معنی ہے قیمت والی چیز مالک کے بغیر لینے کو غصب کہتے ہیں۔ مالک کی اجازت کے بغیر کسی قیمتی چیز کو لینا یہ غصب کہلاتا ہے۔ ومن غصب شیئا، اور جس نے کسی شے کو غصب کیا، مما لہو مثل، ان چیزوں میں سے کہ جس کی مثل ہے، فہلک فی یدہ، پس وہ ہلاک ہو گئی اس کے قبضہ میں، فعلیہ ضمان مثلہ، تو اس پر اس کی مثل کی ضمان ہوگی، وان کان مما لا مثل لہ، اور اگر وہ ان چیزوں میں سے ہے جن کی کوئی مثل نہیں ہے، فعلیہ قیمتہ، تو اس پر اس کی قیمت لازم ہوگی۔ کسی شے کو غصب کیا تو دیکھیں گے، کسی شے کو غصب کیا اور وہ ہلاک ہو گئی تو پھر دیکھیں گے وہ چیز مثلی ہے یا غیر مثلی ہے، یعنی اس کی مثل، اس جیسی چیز دستیاب ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ چیز مثلی ہے تو پھر اس پر اس کی مثل کی ضمان ہوگی، اس جیسی چیز لوٹانا اس پر لازم ہوگا۔ اور اگر وہ غیر مثلی ہے، ذوات القیم میں سے ہے، مثلا بکری غصب کی یا گائے غصب کی، اور وہ ہلاک ہو گئی تو اس پر اس کی قیمت لازم ہوگی۔ کوئی شے غصب کی اور وہ اس کے پاس سے ہلاک ہو گئی تو دیکھیں گے وہ چیز مثلی ہے یا غیر مثلی، اس کی مثل، اس جیسی چیز دستیاب ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ چیز مثلی ہے تو اس پر اس کی مثل لازم ہوگی، اس جیسی چیز لوٹانا لازم ہوگا، اور اگر وہ غیر مثلی ہے تو پھر اس کی قیمت اس پر لازم ہو جائے گی۔ وعلی الغاصب، اور غاصب پر رد العین المغصوبۃ، لوٹانا ہے اس چیز کا جس کو غصب کیا گیا۔ فإن ادعا ہلاکہا، پس اگر اس نے دعویٰ کیا اس کے ہلاک ہونے کا، حبسہ الحاکم، تو حاکم اس کو قید کرے گا، حتیٰ یعلم، حتیٰ کہ یہ بات معلوم ہو جائے، انہا لو کانت باقیۃ، کہ اگر وہ باقی ہوتی، لأظہرہا، تو وہ اس کو ظاہر کر دیتا، ثم قضا علیہ ببدلہا، پھر اس پر فیصلہ کر دے اس کے بدل کا۔ جو چیز غصب کی ہے بعین ہی وہی لوٹانا واجب ہوگا، لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے جس کو غصب کیا تھا وہ تو ہلاک ہو گئی ہے، تو حاکم اس کو قید کرے، اور اتنا قید کرے کہ معلوم ہو جائے کہ اگر وہ چیز اس کے پاس باقی ہوتی تو یہ البتہ ضرور ظاہر کر دیتا کہ ہاں میرے پاس باقی ہے۔ اس کے بعد قاضی اس کے بدل کا، اس کے عوض کا اس کے خلاف فیصلہ کر دے۔ جس چیز کو غصب کیا بعین ہی اس کو واپس لوٹانا لازم ہے، لیکن اگر غاصب نے دعویٰ کیا کہ وہ چیز تو میرے پاس سے ہلاک ہو گئی ہے، تو حاکم اس کو قید کرے گا، اور اتنا عرصہ قید کرے گا کہ یقین ہو جائے اگر وہ چیز باقی ہوتی اس کے ہاتھ میں تو وہ اس کو ظاہر کر دیتا۔ اس کے بعد قاضی اس کے عوض کا غاصب پر فیصلہ کر دے۔ والغصب فیما ینقل ویحول، اور غصب اس چیز میں ہوتا ہے جو منقولی ہو، جو نقل ہوتی ہو اور پھرتی ہو، پھیری جاتی ہو۔ وَإِذَا غَصَبَ عِقَارًا، اور جب غصب کیا زمین کو، فَهَلَكَ فِي يَدِهِ، پس وہ ہلاک ہو گئی اس کے قبضہ میں، لم یضمنہ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی، ضامن نہیں ہوگا اس کا شیخین کے نزدیک۔ وقال محمد، اور امام محمد فرماتے ہیں، یضمنہ، اس کا وہ ضامن ہوگا۔ غصب ہمیشہ منقولی چیزوں میں ہوتا ہے، جو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل ہو سکتی ہیں، غصب بھی ان کا ہوتا ہے۔ لیکن اگر زمین کو غصب کیا اور وہ ہلاک ہو گئی، مثلا وہ زیر آب آ گئی اور پانی کے اندر ڈوب گئی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ شیخین فرماتے ہیں اس کا وہ ضامن نہیں ہوگا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا وہ ضامن ہوگا۔ غصب ہمیشہ منقولی چیزوں میں ہوتا ہے، جو چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل ہو سکتی ہیں۔ اگر زمین کو غصب کیا اور پھر وہ اس کے قبضہ میں ہلاک ہو گئی، مثلا زیر آب آ گئی اور پانی نے اس کو ختم کر دیا، تو اب امام صاحب اور امام ابو یوسف شیخین کے نزدیک وہ ضامن نہیں ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ضامن ہوگا۔ وما نقص منہ، اور وہ چیز کہ جس کا اس سے نقصان ہوا، بفعلہ، اس کے فعل کی وجہ سے، وسکنہ، اور اس کے رہائش کی وجہ سے، ضمنہ، اس کا وہ ضامن ہوگا، فی قولہم جمیعاً، ان تمام کے قول کے مطابق۔ یہ جو زمین کو غصب کیا اور وہ ہلاک ہو گئی، تو یہ جو اختلاف بیان ہوا یہ تب ہے
جبکہ اس زمین کو نقصان اس کے اپنے فعل یا اس کے اپنی رہائش کی وجہ سے نہ ہو۔ لیکن اگر اس نے زمین میں کوئی اپنا فعل کیا، اپنی رہائش رکھی جس کی وجہ سے زمین کو نقصان ہو گیا، تو اتفاق ہے کہ اس نقصان کا وہ ضامن ہوگا۔ یہ جو پچھلی تفصیل گزری کہ زمین غصب کے بعد ہلاک ہو گئی تو شیخین کے نزدیک ضامن نہیں ہے اور امام محمد کے نزدیک ضامن ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب زمین کو نقصان نہ ہوا ہو اس کے اپنے فعل یا اس کے اپنے رہائش رکھنے کی وجہ سے۔ اگر اس کے اپنے فعل کی وجہ سے یا اپنی رہائش رکھنے کی وجہ سے اس زمین کا نقصان ہو گیا تو اتفاق ہے کہ وہ ضامن ہوگا۔ وَإِن نَقَصَ فِي يَدِهِ، اور اگر نقصان ہوا اس کے قبضہ میں، فَعَلَيْهِ زَمَانُ النُّقْصَانِ، تو اس پر نقصان کا زمان ہوگا۔ زمین غصب کی اور اپنے فعل کی وجہ سے زمین میں کچھ نقصان ایسا ہوا کہ اس کی قیمت میں کمی واقع ہو گئی، تو نقصان کا وہ ضامن ہوگا، یعنی قیمت میں جتنی کمی واقع ہوئی ہے اس کا وہ ضامن ہوگا۔ زمین کو غصب کیا اور اس کے اپنے فعل کی وجہ سے زمین کو کچھ نقصان پہنچا، یعنی اس کی قیمت میں کچھ کمی واقع ہو گئی، تو اس پر نقصان کا ضمان ہوگا، یعنی کہ زمین کی جتنی قیمت کم ہوئی ہے اس کمی کا وہ ضامن ہوگا۔ ومن ذبح شاۃ غیرہ، اور جس نے ذبح کیا اپنی غیر کی بکری کو، بغیر امرہ، اس کے امر کے بغیر، فمالکھا، تو اس کا مالک بالخیار، خیار کے ساتھ ہے۔ ان شاء ضمنہ قیمتہا، اگر چاہے تو اس کو ضامن بنا دے اس کی قیمت کا، وسلمہا الیہ، اور اس کو حوالے کر دے اس کی طرف، وان شاء، اور اگر چاہے، ضمنہ نقصانہا، اس کو ضامن بنا دے اس کے نقصان کا۔ اجازت کے بغیر، مالک کی اجازت کے بغیر اس کی بکری ذبح کر دی تو بکری کے مالک کو دو اختیار ہیں۔ نمبر ایک، اس کو بکری کا ضامن بنا دے اور یہ ذبح شدہ بکری اسی کے حوالے کر دے۔ نمبر دو، بکری کی قیمت میں جو کمی ہوئی ہے اس ذبح کی وجہ سے، اس کمی کا، اس نقصان کا اس کو ضامن بنا دے۔ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی بکری ذبح کر دی تو مالک کو دو اختیار ہیں۔ نمبر ایک، اس کو بکری کی قیمت کا ضامن بنا دے اور یہ ذبح شدہ بکری اس کے حوالے کر دے۔ نمبر دو، ذبح کی وجہ سے بکری کی قیمت میں جو کمی واقع ہوئی ہے اس نقصان کا اس کو ضامن بنا دے۔ ومن خرق، اور جس نے پھاڑا، ثوب غیرہ، اپنے غیر کے کپڑے کو، خرقا یسیرا، تھوڑا سا پھاڑنا، ضمن نقصانہ، تو ضامن ہوگا اس کے نقصان کا۔ وَإِنْ خَرَقَ خَرْقًا كَثِيرًا، اور اگر پھاڑا بہت زیادہ پھاڑنا، يَبْطُلُ عَامَّةُ مَنْفَعَتِهِ، کہ باطل ہو جاتے ہیں اس کے عام منافع، فَلِمَالِكِهِ، تو اس کے مالک کے لیے جائز ہے، أَنْ يُضَمِّنَهُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ، کہ اس کو ضامن بنائے اس کی پوری قیمت کا۔ دوسرے کا کپڑا پھاڑ دیا تو دیکھیں گے تھوڑی سی پھٹن ہے، تھوڑا پھاڑا ہے یا زیادہ پھاڑا ہے۔ اگر تھوڑا پھاڑا ہے تو نقصان کا وہ ضامن ہوگا، کپڑے کی قیمت میں جو کمی ہوئی ہے اس کا وہ ضامن ہوگا۔ اور اگر اتنا زیادہ پھاڑ دیا کہ اس کے عام منافع، اس کپڑے سے متوقع منافع جو تھے وہ فوت ہو گئے، باطل ہو گئے، تو اب مالک چاہے تو پورے کپڑے کی قیمت کا اس کو ضامن بنا سکتا ہے۔ کسی کا کپڑا پھاڑ دیا تو دیکھیں گے تھوڑا پھاڑا ہے یا زیادہ۔ اگر تھوڑا پھاڑا ہے، پھٹن تھوڑی ہے، تو وہ نقصان کا ضامن ہوگا، کپڑے کی قیمت میں جو کمی ہوئی ہے اس کا وہ ضامن ہوگا۔ اور اگر زیادہ پھاڑا ہے کہ جس کی وجہ سے کپڑے کے منافع باطل ہو گئے، تو مالک کو یہ اختیار ہے کہ چاہے تو اس کو اس کی پوری قیمت کا ضامن بنا دے۔ وَإِذَا تَغَيَّرَتِ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ، اور جب تبدیل ہو جائے غصب شدہ عین، بِفِعْلِ الْغَاصِبِ، غاصب کے فعل کے ساتھ، حتیٰ زالا، یہاں تک کہ زائل ہو جائے، اسمہا، اس کا نام، وَأَعْظَمُ مَنَافِعِهَا، اور اس کے بڑے بڑے منافع، زال ملک المغصوب منہ، تو زائل ہو جائے گی اس شخص کی ملکیت کے جس سے غصب کیا گیا، عنہا، کہ جس سے وہ غصب کیا گیا، المغصوب منہ، عنہا، اس چیز سے، وَمَلَكَهَا الْغَاصِبُ، اور اس کا مالک ہو جائے گا غاصب، وَضَمَنَهَا، اور اس کا ضامن ہوگا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا، اور اس کے لیے جائز نہیں ہوگا اس سے نفع حاصل کرنا، حتیٰ يُؤَدِّيَ بَدْلَهَا، حتیٰ کہ ادا کرے اس کا عوض، وَهَذَا، اور یہ ایسے ہے كَمَنْ غَصَبَ شَاةً، جیسا کہ غصب کیا بکری کو، فَذَبَحَهَا، پس اس کو ذبح کر لیا، وَشَوَّاهَا، اور اس کو بھون لیا، او طبخها، یا اس کو پکا لیا، او غصب حنطة، یا غصب کی گندم، فطحنها، پس اس کو پیس دیا، او حدیداً،
یا غصب کیا لوہا فاتخذہ سیفاً تو اس کو بنا لیا تلوار، او صفراً یا غصب کیا پیتل فعملہ آنیتاً اس کو بنا لیا برتن۔ اگر شے کو غصب کیا اور اس کے اندر ایسی تبدیلی کر دی کہ جس کی وجہ سے اس کا نام اور اس کے بڑے بڑے منافع جو ہے فوت ہو گئے، تو اب اصل مالک کی ملکیت تو ختم ہو جائے گی اور غاصب اس کا مالک ہوگا، اور غاصب پر لازم ہوگا کہ وہ اس کی قیمت ادا کرے، لیکن اس سے نفع تب تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا عوض ادا نہ کر دے۔ شے غصب کی اور اس میں ایسا تصرف کر دیا کہ اس کا نام ہی زائل ہو گیا اور اس کے جو بڑے بڑے منافع تھے وہ بھی ختم ہو گئے، تو اب اصل مالک کی ملکیت ختم ہو جائے گی اور غاصب اس کا مالک ہو جائے گا اور اس کا ضامن ہوگا، لیکن غاصب کے لیے اس سے نفع حاصل کرنا تب صحیح ہوگا جب کہ وہ اس کا عوض بھی ادا کر دے۔ مثلا بکری غصب کی، اس کو ذبح کر دیا، اس کو بھون لیا یا پکا لیا۔ گندم غصب کی، اس کا آٹا بنا لیا۔ لوہا غصب کیا، اس کی تلوار بنا دی۔ پیتل غصب کیا، تانبا غصب کیا اور اس کے برتن بنا لیے۔ تو یہ تمام صورتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے مغصوبہ شے کا نام تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا لوہا ہے، تلوار بن گئی، تو اب اس کو کوئی لوہا نہیں کہتا، اس کو تلوار کہتے ہیں۔ تو مالک کی ملکیت ختم، غاصب اس کا مالک بن گیا، اس کا ضمان ادا کرے، لیکن نفع تب حاصل کر سکے گا جب کہ عوض بھی ادا کر دے۔ اس کی مثالیں: بکری غصب کی، اس کو ذبح کر کے بھون لیا یا پکا لیا۔ گندم غصب کی، اس کا آٹا بنا لیا۔ لوہا غصب کیا، اس کی تلوار بنا لی۔ تانبا غصب کیا، اس کا جو ہے برتن بنا لیے۔ تو اب یہ تمام صورتیں ایسی ہیں کہ غاصب کے تصرف کی وجہ سے نام ختم ہو گیا۔ مثلا لوہے کو غصب کر کے تلوار بنائیں تو اس کو لوگ تلوار کہیں گے، لوہا نہیں۔ گندم غصب کر کے آٹا بنا لیں تو اس کو لوگ آٹا کہتے ہیں، تلوار نہیں۔ تو اصل مالک کی ملکیت ختم ہو جائے گی، غاصب اس کا مالک بن جائے گا، لیکن ضمان ادا کرے اور نفع تب تک حاصل نہیں کر سکتا اپنے اس آٹے وغیرہ سے جب تک کہ عوض ادا نہ کر دے۔